ایک یہاں پر بات آتی ہے قبلہ، یقیناً جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ فتوحات مکیہ میں آپ نے ابن عربی صاحب نے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ یقیناً جب انسان کوئی ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے کسی سے، اور خاص طور سے اس کے عقیدے کی وہ چیز شامل نہ ہو، تو جب پہلی ملاقات ہوگی اس سے تو وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، اور جو انہوں نے رائے پیش کیا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا بخوبی علم لیا اور ان سے معلومات حاصل کی ہے۔ لیکن ایک سوال جو اٹھتا ہے ہمارے ذہن میں بھی، اور یقیناً آپ اس کے حوالے سے بیان بھی کرنا چاہ رہے ہو، لیکن یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک سوال کر لوں۔ ایک ایسی ہستی جو پورے عالم اسلام میں، خاص طور سے ہندوستان میں، ہم جب سنتے ہیں کسی کی بات کو تو علماء اہل سنت ابن عربی صاحب کی مثال کو پیش کرتے ہیں، ان کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہم دوسری باتوں سے قطع نظر امام علیہ السلام کی بات کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اتنا دقیق اور اتنا یقینی ہونے کے باوجود بھی علماء اہل سنت اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ گوشے ہیں ہمارے تاریخ کے کہ جنہیں چھپایا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، اور آپ مانتے بھی ہیں ان کو؟ آپ مانتے ہیں؟ جی ہاں۔ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بلکہ ایک اور چیز جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں میں تبدیلیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک جو چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعصب، بیجا جو تعصب ہے، یا جہالت ہے، یا حماقت ہے، یا میں یہی کہوں گا کہ حسد ہے کہ مد مقابل فریق جو ہے وہ کیوں کامیاب ہے، کیوں ان کے پاس اتنے دلائل ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید بھی یہود و نصارہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، اب قرآن میں تو تبدیلیاں نہیں کر سکتے لیکن احادیث کی کتابوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی اور ہر سال ایسے واقعات ہو سکتا ہے پیش آتے ہوں کہ جب بھی یہ کتاب چھپتی ہو تو کوئی نہ کوئی جو ہے چیز اس سے کم ہو جاتی ہو، اور نہ ظاہر ہے ان کتابوں پر اتنی کڑی نگاہ ہے، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا ہوگا تو شاید اتنی پرواہ نہ کی ہو جس طرح ہم قرآن کے بارے میں پرواہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں قبلہ ضرور کہوں گا، میں اس کو بارہا کہتا ہوں، اور تو ہم جب جب ظاہر سی بات ہندوستان میں ہیں، اہل سنت ہمارے دوست ہیں اور ہندو بھی ہمارے دوست ہیں، سب کے ساتھ ملاقات ہوتی، بات ہوتی ہے، یہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا ہے ہی نہیں، یہ تو مسئلہ اسلام کے اصول کا ہے، ہماری کامیابی کا ہے کہ مثلا شیعہ جیت جائیں گے یا سنی جیت جائیں گے، اس سے مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں قبلہ کہ قیامت کے دن تو ہم اپنے اعمال کا حساب دے نہ پائیں گے۔ یہ جو علماء ایسے کام کرتے ہیں کہ امت ہدایت نہ پانے پائے، یہ ساری امتوں کی گمراہیوں کا حساب کتاب کیسے ہوگا ان سے؟ خود علماء پہ ہوگا۔ جی، میں چونکہ بات تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، میں یہاں اشارہ کروں گا کہ روز قیامت کہتے ہیں سب سے زیادہ حسرت اس عالم کو ہوگی جی، کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتا رہا اور لوگ اس کی وجہ سے ہدایت بھی پا گئے، لیکن خود اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، خود گمراہ رہا، لوگوں کو ہدایت کرتا رہا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے تبلیغ میں بہت اچھے ہوں، درس اخلاق بہت اچھا دیتے ہوں، لیکن عقائد کے حوالے سے حق بیان نہ کیا۔ اب ظاہر ہے وہ جو امت ہے، یہ سامنے جو لوگ ہیں انہوں نے تو اسی پر اکتفا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معلومات اور ان کی عقل کو دیکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کرنا ہے، ان کا باقی جو عمل ہے اسے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، علماء سو جو ہیں اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کے بارے میں اشارہ ہوا ہے۔ اور ایک چیز جو ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو بد عمل ہیں، جو گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ حق سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، روز قیامت جہاں شیطان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اسی کے طبقے میں ان علماء کو بھی ڈالے گا۔ خدا محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہے۔ بالکل، شیطان کیا ہے؟ بہت بڑا عالم ہے، شیطان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسانوں کی تاریخ کا عالم ہے، انسانوں کے اندر جتنے انبیاء ہیں ان کا عالم ہے، انسانیت کو پیدا ہوتے دیکھا ہے اس نے۔ جی، اتنے مذاہب بنتے اس نے دیکھے ہیں، ان مذاہب کی کتابیں جو نازل ہوئیں ان کو اس نے بھی پڑھا ہوا ہے، صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ بد عمل ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو خدا کے خلاف وسوسہ کرتا ہے، نافرمانی پہ اکساتا ہے۔ تو اسی طرح کی جو روش اختیار کرنے والے انسان ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ اس دن جو ہے وہ محشور ہوں گے اور اسی کے ہمراہ جو ہے جہنم میں عذاب پائیں گے۔ والعیاذ باللہ۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، علماء سو ہیں اور علماء باعمل ہیں، اور اس حوالے سے بھی احادیث ہیں، ہماری بعض احادیث کہتی ہیں کہ باعمل علماء جو حق کو بیان کرتے تھے اور جو صرف اللہ کو مد نظر رکھتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرتے تھے، اور اگر کہیں خطا ہوتی تھی تو کہتے تھے یہاں ہم سے خطا ہوئی ہے، صحیح،
اس طرح کے لوگ روز قیامت جب پیش ہوں گے تو ان کے چہروں پہ اتنا نور ہوگا کہ اہل قیامت کے لیے یہ تشخیص کرنا مشکل ہو جائے گا کہ نبی کون ہے اور عالم کون ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی روایت ہمارے پاس موجود ہے، اور مد مقابل علماء سو کے بارے میں بھی ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے ائمہ نے ایک چیز جس کو ہمارے لیے واضح کیا وہ یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو گمراہ کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ اس کے حصے کا عذاب بھی آپ کو ملنا ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص گمراہ ہو گیا اور اسی گمراہی میں مر گیا، اب جب تک وہ اس عالم کی غلط بتائی ہوئی بات کی وجہ سے گمراہی میں مر گیا اور عذاب جھیل رہا ہے تو اس کی بخشش بھی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ جتنی بھی توبہ سبب بنا یہی، جی ہاں، یہ جتنی بھی توبہ کرے، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم جس نے پیسوں کی خاطر بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، وہ ایک نبی کی خدمت میں گیا آخری عمر میں۔ بعض لوگ آخری عمر میں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کچھ کو تو وہ بھی نہیں ہوتی، خواہشات کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا، جی ہاں۔ تو گیا کسی پیغمبر کی خدمت میں جو زمانے میں تھے، کہا کہ میں شروع میں تو بہت ٹھیک تھا لیکن شیطان نے مجھے گمراہ کیا اور میں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور لوگوں کو انحرافات بتائے، لیکن مجھے پیسہ خوب ملا اور میں نے دنیا خوب کمائی، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ تواب ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو یقیناً میرا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس پیغمبر نے کہا کہ آپ کی بات کو اللہ نے سن لیا، اور یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بیان کیا۔ اس پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، اب آپ منتظر رہیں کہ جبرائیل آئیں، وہ آپ کا جواب دیں گے۔ جب حضرت جبرائیل آئے اس پیغمبر پر کوئی وحی لے کر، تو اس پیغمبر نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ جو ایک عالم دین آیا ہوا ہے میرے پاس، اس کا کیا جواب ہے؟ میرے رب نے کیا جواب دیا؟ تو جناب جبرائیل نے اس کا جواب جو ہے وہ پیش کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم دین کو کہہ دو کہ اگر تو اتنا گریہ کرے اور اتنی عبادت کرے کہ تیرا جسم سوکھ کر ایک خالی سوکھی ہوئی مشک کی مانند، وہ جو پانی بھرنے والی مشک ہوتی ہے، سیاہ اور سوکھا ہو جائے، پھر میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ تو جتنا مرضی رو، ابھی تیرا یہ جسم بھرا ہوا ہے گوشت سے، یہ سوکھ جائے، تیری ہڈیاں اور گوشت گل جائے، صرف کھال کا تو حصہ بچے، بس تیری کھال بچ جائے، تو اتنا گریہ کر، میں پھر بھی تجھے نہیں بخشوں گا۔ کیوں نہیں بخشوں گا؟ چونکہ تیرے گمراہ کردہ لوگ اس وقت قبروں میں میرا عذاب جھیل رہے ہیں، یا تو وہ دوبارہ زندہ ہوں، توبہ کریں اور تو انہیں رائے ہدایت پہ لائے، پھر ٹھیک ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے گمراہ کردہ لوگوں کو میں عذاب دے رہا ہوں اور جس نے گمراہ کیا اسے میں بخش دوں؟ لہذا تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، جی واقعاً قبلہ یہ بہرحال معاف کرے گا ان کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں اپنے چند دنوں کی لذتوں اور اپنی شخصیت کو آگے لے جانے کے لیے ایسی ایسی باتیں آ کر بول دیتے ہیں ممبروں سے یا موضع کی جگہ پر کہ جس سے لوگ ہدایت پانے کی جگہ پر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی شخصیت کو کہ کہیں معافی مانگنے کی وجہ سے کہیں جا کر جو ہے وہ دوبارہ اپنے بیان کو بدلیں اور میری شخصیت مجروح ہو جائے۔ ابھی آپ جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو مجھے بسم اللہ کی جو برکت والی بات یاد آ گئی۔ آج اکثر ہر دور میں واعظین اور خطباء اور جو تبلیغات کرنے والے ایسے تھے، بسم اللہ کی برکت سے بتایا کہ دریا کے اوپر چل لو گے، جس نے سنا ایک عام مزدور وہ دریا پر پیدل چلنے لگا، یہ بیچارے جو ہے ڈوبنے لگے، ڈوب گئے۔ جی ہاں جی، تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا یعنی ایک ہمارے سامنے ایک حقیقت جو ہے اس سے کھل کے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے، لیکن عالم بد عمل جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ گویا دنیا میں ہی مایوس ہے۔ بالکل، اور تو ہو سکتا ہے پروردگار کی رحمانیت میں کوئی شک نہیں، جی ہو سکتا ہے وہ توبہ حقیقی کرے اور ان لوگوں جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کے حوالے سے بھی طلب مغفرت کرے۔ پروردگار کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہت سخت ہے، لیکن ایک سسٹم تو اس نے بنا کے رکھا ہے نا۔ ہاں جی، جی جیسے کہتے ہیں کہ ابلیس کو ایک دفعہ خیال آیا توبہ کا، تو وہ گیا کسی نبی کے پاس اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھیجی، تو پروردگار نے کہا کہ جاؤ آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ تو کہنے لگا جب وہ زندہ تھا تو میں نے اسے سجدہ نہیں کیا، آج قبر کو کیسے کروں؟
بس تیرے اندر وہ تکبر ابھی باقی ہے، لہٰذا تیری توبہ قبول۔ صحیح صحیح۔ انسان اپنی اگر حقیقی معنوں میں اصلاح کرے کہ کس وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، اس چیز کو ٹھیک کر دے تو خدا بخشنے والا ہے، کیوں نہیں بالکل آپ نے اور آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا یہ حقیقت ہے۔ جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سے کچھ توفیقات کو سلب کر لیتی سلب ہیں۔ کرتے ہیں، بالکل شیطان کے اندر سے توبہ کی صلاحیت تو ہے، لیکن وہی اطاعت نافرمانی کا اس کے اندر جو جذبہ ہے اس نے اس توفیق کو سلب کر لیا ہے۔ لہذا جو آپ نے فرمایا